آج ہم ایک ایسی دعا کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے کا ایک مکمل خاکہ، ایک روحانی روڈ میپ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس دعا کا متن ہے اور ہمارا مقصد اس کے ہر حصے کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم اور حکمت کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز اس دعا کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنی ذکارا لک شکارا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری۔ اس دعا کی ساخت ہی بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے اسے روڈ میپ کہا اور یہ بالکل درست ہے۔ اس کے دو بالکل واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک مثالی کردار کی تعمیر کے لیے ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے، اور دوسرا حصہ وہ پھر روحانی صفائی اور مدد کی درخواست ہے۔ تو یہ تقسیم ہمیں اس کے پیغام کو قدم بقدم سمجھنے میں بہت مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ دعا کا آغاز ہی ایک بہت عاجزانہ درخواست سے ہوتا ہے، اللہم اجعلنی، یعنی اے اللہ مجھے بنا دے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں، بلکہ براہ راست کہا جا رہا ہے کہ آپ مجھے بنا دیں۔ اس میں ایک گہرا نقطہ ہے نا؟ بالکل، یہ پورے عمل کی بنیاد ہے۔ یہ اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر مکمل انحصار کا اظہار ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ مطلب یہ کہنے جیسا ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، یہ میرے بس میں نہیں، آپ ہی مجھے ان خوبیوں سے سجا سکتے ہیں۔ یہ عاجزی ہی ہر روحانی سفر کا آپ کہہ لیں کہ نقطۂ آغاز ہے۔ اور جو پہلی خوبی مانگی جا رہی ہے وہ ہے ذکارن لکا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا۔ لیکن کیا ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا عملی طور پر ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری آج کی مصروف زندگیوں میں ذکارن کا معیار تو بہت بلند لگتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں ذکرانہ کا مطلب صرف زبان سے تسبیح پڑھنا نہیں ہے۔ یہ عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا۔ لیکن یہ ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک چشمہ، ایک لینز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں، دفتر میں کام کر رہے ہوں، آپ کے ذہن کے پس منظر میں یہ احساس زندہ رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر اچھی چیز پر اس کا احسان یاد آئے، ہر مشکل میں اس کی حکمت نظر آئے۔ یہ ایک ذہنی حالت ہے، نہ کہ صرف ایک عمل۔ اچھا، تو یہ ایک مستقل آگاہی، ایک مائنڈ فلنس کی کیفیت ہے۔ اور اسی کے فوراً بعد شکارن لکا، یعنی کثرت سے تیرا شکر کرنے والا کی درخواست ہے۔ یہ سننے میں تو منطقی لگتا ہے، لیکن ذکر اور شکر کا تعلق اتنا گہرا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی نعمتوں سے ہر لمحہ باخبر رہتے ہیں، تو شکر گزاری خود پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، تو دل سے شکر نکلتا ہے۔ یہاں بھی شکارن کا لفظ کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ رسمی شکریہ نہیں، بلکہ زندگی کا ایک مستقل رویہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ذکر وہ چشمہ ہے جس سے آپ نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور شکر وہ احساس ہے جو اس دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب دل میں اللہ کی یاد اور اس کا شکر ہو تو اگلا قدم مطوعن لکا، تیرا فرما بردار بننا، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر اطاعت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ایک مجبوری۔ یہ دعا اس تصور کو کیسے بدلتی ہے؟ یہ دعا اطاعت کو محبت کا نتیجہ قرار دیتی ہے، خوف کا نہیں۔ جب آپ کسی کے بے حد شکر گزار ہوں اور ہر وقت اس کے احسانات کو یاد رکھیں تو آپ اس کی بات خوشی سے مانتے ہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اور لفظ مطعن بھی عام اطاعت سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے لیے فرما برداری ایک فطرت بن چکی ہو، جو حکم ماننے میں خوشی محسوس کرے۔ تو یہ وہ اطاعت ہے جو محبت اور شکر گزاری سے پیدا ہوتی ہے۔ مخبتاً الیک، یعنی تیرے سامنے عاجزی کرنے والا۔ یہ کس قسم کی عاجزی ہے؟ یہ صرف ظاہری طور پر جھکنا نہیں ہے،
اخبات سے مراد وہ گہری پرسکون اور قلبی عاجزی ہے جو اللہ کی عظمت کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ مکمل بھروسے کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ راستہ کہاں جا رہا ہے، بس ایک پرسکون اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ والا جھکنا ہے۔ یہ تکبر کی مکمل نفی ہے اور اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہونے والا سکون ہے۔ ایک منٹ، دعا کے اس حصے کے آخری دو الفاظ مجھے بہت دلچسپ لگتے ہیں، اواہم منیبا۔ ایک میں جذبات کا شدید اظہار ہے، دوسرے میں ایک عمل کا ذکر ہے۔ ان کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے۔ اواہاں اس شخص کی کیفیت ہے جس کا دل بہت نرم ہو، جو اللہ کے خوف اور محبت میں کثرت سے آہوزاری کرتا ہو۔ یہ اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہونے والی رقت قلبی ہے، ایک جذباتی اور حساس دل کی علامت ہے۔ اور منیبن؟ منیبن انابا سے ہے، جس کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ یہ اس شخص کی صفت ہے جو جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے وہ ضد نہیں کرتا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ وہ اپنی منزل یعنی اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی شخصیت کی تصویر ہے، ایک ایسا شخص جس کا دل اللہ کی یاد میں نرم بھی ہے اور جو اپنی غلطیوں پر فوراً پلٹنے والا بھی ہے۔ وہ صرف جذباتی نہیں، عملی بھی ہے۔ اس کا دل سخت نہیں اور اس کا نفس ضدی نہیں۔ یہ کردار کی تعمیر کا عروج ہے۔ تو پہلے حصے میں ایک ایسے مثالی کردار کی بنیاد رکھی گئی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، خوشی سے اطاعت کرتا ہے، عاجز ہے، نرم دل ہے اور فوراً پلٹ آتا ہے۔ اب دعا کا رخ بدلتا ہے۔ اب اللہ سے کچھ کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہاں پکار بھی بدل جاتی ہے۔ پہلے اللہم کی عمومی پکار تھی، اب ربی یعنی اے میرے پالنے والے رب کی زیادہ ذاتی اور محبت بھری پکار ہے، جیسے کوئی اپنے سب سے قریبی سہارے کو پکار رہا ہو۔ اب توجہ اس کردار کی صفائی اور اسے مضبوط کرنے پر ہے۔ اور اس دوسرے حصے کی پہلی درخواست ہے تقبل توبتی، میری توبہ قبول فرما۔ یہ تو پہلے حصے کے آخری لفظ منیبن سے براہ راست جڑی ہوئی لگتی ہے۔ جی، ایک بہترین تسلسل ہے۔ جب آپ نے اللہ سے بار بار پلٹنے والا بننے کی دعا کی تو اگلا منطقی قدم یہی ہے کہ آپ اس پلٹنے یعنی توبہ کی قبولیت کی بھی دعا کریں، کیونکہ اگر توبہ قبول نہ ہو تو پلٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ روحانی پاکیزگی کی عمارت کی بنیاد ہے۔ توبہ کی قبولیت کے بعد ہے وغسل خوبتی، یعنی اور میرے گناہ کو دھو دے۔ یہاں صرف معافی نہیں مانگی لا رہی بلکہ دھونے کی بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ صرف معافی سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ گناہ کے داغ، اس کے منفی اثرات اور اس کی روحانی نجاست سے مکمل صفائی کی درخواست ہے۔ جیسے گندے کپڑے کو دھو کر بالکل صاف کر دیا جاتا ہے کہ میل کا نشان تک باقی نہ رہے۔ اور لفظ ہوبا بھی عام طور پر بڑے یا سنگین گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ میرے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اس طرح دھو دے کہ میری روح پر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگلی درخواست ہے وجب دعوتی، اور میری دعا قبول فرما۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ دعا کے اندر ہی دعا کی قبولیت کی دعا۔ یہ ہمارے اور اللہ کے تعلق کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بندے کی چرانی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے دعا کر کے کوئی حق جتا دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دعا کرنا اس کا کام ہے، لیکن اس کی قبولیت بھی اللہ ہی کی طرف سے ایک تحفہ اور مہربانی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے ہاتھ تو پھیلا دیے، لیکن انہیں بھرنا یا نہ بھرنا آپ ہی کی مرضی ہے۔ صحیح۔ اگلی درخواست ہے وثبت حجتی، اور میری دلیل کو مضبوط کر دے۔ روحانی تناظر میں دلیل سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا یہ دوسروں سے بحث کرنے کے لیے ہے؟ اگرچہ اس کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو وضاحت سے بیان کر سکے، لیکن اس کا گہرا مطلب اندرونی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں شکوک و شبہات یا حملے ہوں تو اللہ میرے ایمان کی دلیل کو میرے دل میں اتنا مضبوط کر دے کہ میں ثابت قدم رہوں۔
اور اس کا سب سے گہرا مطلب روز قیامت کے لیے ہے۔ جب حساب کتاب کا وقت ہو تو وہاں میری زبان لڑکھڑائے نہیں اور میں اپنی نیک نیتی کی دلیل پیش کر سکوں۔ یہ دراصل اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی دعا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ دعا کا رخ اب باطن کی گہرائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آخری 3 درخواستیں دل، زبان اور سینے پر مرکوز ہیں۔ وحدی قلبی، وسدت لسانی اور وصل الشخیمت الصدری۔ یہ تینوں آپس میں کیسے جڑے ہیں؟ یہ ایک بہترین ترتیب ہے۔ اسلام میں دل کو تمام اعمال اور نیت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر دل کو ہدایت مل جائے، وحدی قلبی یعنی وہ شک اور گمراہی سے پاک ہو جائے، تو اس کا اثر لازماً انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوگا۔ اور دل کے بعد سب سے پہلے جس عضو کا ذکر ہے وہ زبان ہے، وسدت لسانی۔ تو اگر دل کو ہدایت مل جائے تو کیا یہ خود بخود ہماری گفتار میں نظر نہیں آنی چاہیے؟ شاید اسی لیے اگلی درخواست زبان کے بارے میں ہے۔ بالکل، ہدایت یافتہ دل کا اثر ہدایت یافتہ زبان کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ سدت کا مطلب ہے سیدھا کرنا، درست کرنا، نشانے پر لگانا۔ یہ دعا ہے کہ میری زبان سچ بولے، حکمت کی بات کرے اور جھوٹ، غیبت اور ہر فضول بات سے بچی رہے۔ یعنی میری گفتار میرے عقیدے اور میری دل کی سچائی کا آئینہ بن جائے۔ اور پھر آخری درخواست آتی ہے جو شاید اس پورے سفر کا سب سے مشکل اور گہرا مرحلہ ہے۔ وصل السخیمت الصدری، اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ یہ اس دعا کا عروج ہے۔ سخیمہ سے مراد دل میں چھپا ہوا بغض، کینہ، حسد، بدگمانی، یہ سب منفی جذبات ہیں۔ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، چاہے باہر سے وہ کتنا ہی نیک نظر آئے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسلل، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو نرمی سے، آہستگی سے کھینچ کر نکالنا، جیسے جسم میں چبھا ہوا کانٹا نکالا جاتا ہے تاکہ زخم بھی نہ ہو۔ یعنی یہ صرف کینہ ختم کرنے کی نہیں، بلکہ اسے جڑ سے نرمی سے نکالنے کی دعا ہے تاکہ کوئی کڑواہٹ باقی نہ رہے۔ یہ تو روحانیت سے نکل کر ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ایک پرسکون زندگی گزارنے کی ترکیب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ دعا اس نقطے پر ختم ہوتی ہے کہ میری اپنی ذات کی پاکیزگی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میرا دل دوسروں کے لیے بھی صاف نہ ہو جائے۔ فرض کریں کوئی شخص پچھلی تمام صفات حاصل کر لے، لیکن آخری والی، سینے سے کینہ نکالنا، اس پر عمل نہ کرے، تو کیا سارا ڈھانچہ کمزور نہیں پڑ جائے گا؟ اس کا شکر، اس کی اطاعت، سب کچھ کھوکھلا محسوس ہوگا۔ اگر ہم اس دعا کے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک مثالی کردار کی تعمیر سے شروع ہوتی ہے۔ ذکر، شکر، اطاعت۔ پھر اس کردار کی حفاظت اور پاکیزگی کی طرف بڑھتی ہے۔ توبہ، گناہوں کی دھلائی، ایمان میں مضبوطی، اور آخر میں انسان کے باطن کی گہری ترین صفائی پر ختم ہوتی ہے۔ دل کی ہدایت، زبان کی درستی اور سینے کے کینے سے پاکی۔ جی، یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے۔ یہ انسان کی باطنی کیفیت، اس کے ظاہری اعمال، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلق، سب کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ روحانی ترقی کا ایک جامع نقشہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف درخواستوں کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک ایسے تعلق کا خاکہ ہے جو آگاہی، شکر گزاری اور خود کو بہتر بنانے کی مسلسل خواہش پر قائم ہے۔ یہ مانگنے سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے اچھا بنا، اور اس التجا پر ختم ہوتی ہے کہ میرے باطن کو دوسروں کے لیے بھی صاف کر دے۔ اور شاید ہمارے سوچنے کے لیے نقطہ بھی یہی ہے۔ اس دعا کا اختتام دل سے کینہ اور بغض نکالنے کی التجا پر ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم اپنی تمام تر عبادات اور روحانی کوششوں کا مقصد صرف اپنی نجات کے بجائے اس آخری اور سب سے گہرے نقطے کو بنا لیں کہ ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف ہو جائے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے تعلقات اور ہمارے باطنی سکون پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ شاید حقیقی روحانی کامیابی کا پیمانہ یہی ہے کہ ہمارا دل دوسروں کے لیے کتنا پاک ہے۔